جاری رہے تب تو ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو کیا ہوا؟ ہم نے رمضان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے اے لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار نہیں آیا، بلکہ زندگی جتنے سال کی ہو گئی ہے اللہ نے اتنے مرتبہ کرم فرمایا ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ پرہیزگار نہ ہو پائے تو یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے مبارک مہینے جب آیا کریں تو سچی توبہ کر لیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دیکھیے، دل کو پھیرنا کسی انسان کا کام نہیں ہے، دل کو پھیرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے میرے آقا ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما دے۔ اللہ اکبر، نبی ہو کر کے یہ دعا کر رہے ہیں، اے مولا میرے دل کو دین کی طرف مائل کر دے۔ تو یہ سبق ہے امتیوں کے لیے کہ امتی بھی یہ دعا کیا کرے، اے پروردگار میرے دل کو دین کی طرف مائل کر دے، اے پروردگار میرے دل کو نماز کی طرف مائل کر دے، اے پروردگار میرے دل کو قرآن کی طرف مائل کر دو۔ جب ہم یہ چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پھیر دیا تو کسی شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پھر سے ہم جو ہے غلط کام کی طرف مائل ہو پائیں گے۔ تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اگر کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اور نماز بہت اہم عبادت ہے، اتنا اہم عبادت ہے کہ بہت سارے ایسے بزرگان دین دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ، نماز میں جو لذت ملتی ہے اور جنت میں تو نماز ہے نہیں، اگر نماز میں جنت میں نہیں پڑھوں گا تو دل کو سکون کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، ہم دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور کچھ بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں جو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے اندر بھی نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، قبر کے اندر موقع نہیں ملے گا، قبر کے اندر موقع نہیں ملے گا، میدان محشر میں موقع نہیں ملے گا، قیامت میں موقع نہیں ملے گا۔ تو اے لوگو، یہ جو دنیا 50-60 سال کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے کہ جتنا زیادہ اکٹھا کر لو گے اتنا اعلیٰ درجے پر جنت کے اندر تم کو مقام ملے گا۔ جنت تو ملے گی انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی خواہش کرو کہ جنت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنتی کو جنت دے دی جائے گی اور جنت میں جب اس کو نعمتیں مل رہی ہوں گی اس کے اعمال کے حساب سے، تو ہر انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ کاش دین کے لیے میرے جسم کے اوپر آری چلا دی جاتی، تاکہ اس کے بدلے میں جو ہمیں اور آپ کو مقام ملتا وہ کہیں اور ہمیں آپ کو صرف ایسے گھوم پھر لینے سے نہیں ملنے والا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یا رسول، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے کل میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو شہدائے کرام کی جو ٹیم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے شہداء یہ بتاؤ جنت کیسی لگی، یہاں کا کھانا پینا کیسا ہے، یہاں کی ہوائیں کیسی ہے، یہاں کے محلات کیسے ہیں؟ تو وہ شہید جس نے اپنی گردن کو رب کے لیے جو ہے دنیا میں کٹوا دیا ہوگا وہ کہیں گے اے پروردگار عالم، جنت کی ہوائیں بڑی اچھی ہیں، یہاں کی غذائیں بڑی اچھی ہے، یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن جو مزہ دنیا میں تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا اے پروردگار جنت میں وہ مزہ ہم کو نہیں مل رہا۔ تو کس دنیا میں کھوئے رہتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف دین کے لیے برداشت کیا کرے، تھوڑی سی تکلیف دین کے لیے اٹھایا کرے، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما دے۔ جتنی تکلیف ملے گی دین کے لیے اتنا زیادہ مرتبہ آپ کا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو تھوڑی سی اور روایت، کتنا ٹائم ہے اس میں؟ درود شریف پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس
دین کو لے کر کے، اعمال کو لے کر کے ہو جائے تو ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ مبارک مہینہ قدم قدم پر ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں برکتیں، کروڑوں رحمتیں ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا ہے اس سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کل میدان محشر میں ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہو جائے گا، ہزاروں نہیں، صرف ایک نیکی کے لیے۔ اور ایسے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 99 نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا پا رہا ہو، صرف ایک نیکی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہے گا میرے بندے ایک نیکی لے کر کے آ یا تجھ کو جنت میں ڈال دوں گا۔ تو روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اس ایک نیکی کے لیے میدان محشر میں اپنے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے دوست و احباب کے پاس جائے گا، اور پتہ ہے ایک دو دن نہیں بلکہ 25,000 سال تک وہ ٹہلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، ایک دو دن نہیں، کتنے سال؟ 25,000 سال کی مہلت اس کو ملے گی، کس چیز کے لیے؟ ایک نیکی کے لیے۔ یہ صرف کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کیسا ہوگا وہ؟ محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سب چیزیں جب صحابہ کے سامنے میں آتی تھی تو اپنے مال کو مال نہیں سمجھتے تھے، اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہم اور آپ دنیا میں الجھ کر کے رہ گئے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کھل کر کے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان دونوں کی ضرورت کو پوری کرنے میں تم اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھو۔ آج یہی ہو رہا ہے، نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ یا تو پیسے کے لیے یا تو اولاد کے لیے۔ قرآن نہیں پڑھ پا رہے کیوں؟ یا تو پیسے کے لیے یا تو اولاد کے لیے۔ حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے کیوں؟ یا تو پیسے کے لیے یا تو اولاد کے لیے۔ یاد کرو اے لوگوں، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اور میرے آقا فرماتے ایک نیکی کے لیے ایک انسان 25,000 سال تک میدان محشر میں ٹہلتا رہے گا، لیکن اس کو ایک نیکی میسر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، آج یہاں کروڑوں نعمتیں، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں نیکیاں ایک لمحے میں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، لیکن سو کر کے گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا ہے، جتنا پاؤ اتنا نیکی اپنے دامنے میں سمیٹ لو، تاکہ میدان محشر میں ایک نیکی کے لیے تم کو بھٹکنا نہ پڑے۔ میرے آقا فرماتے 25,000 سال ٹہلنے کے بعد جب اس کو نیکی نہیں ملے گی کہیں سے، تو وہ انسان جنت کے بجائے خود بخود جہنم کی طرف جانے لگے گا، جہنم کی طرف جانے لگے گا۔ اور تو اس کا ایک جاننے والا دوست جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، 99 نیکی نہیں ہوگی، تو وہ ایک نیکی والا شخص کہے گا کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، تم تو نماز بھی پڑھتے تھے، تم تو قرآن بھی پڑھتے تھے، تم تو بیوی بچوں کا حقوق بھی ادا کرتے تھے، تم تو پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے تھے، تم تو اچھا آدمی تھے یار، آج آخر کیا بات ہے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ کہے گا یار جس ماں کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس بچوں کے لیے دن رات ایک کر دیا، آج مجھ کو وہ ایک نیکی نہیں دے رہے ہیں، تو وہ نوجوان کہے گا یار میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، میرے پاس ایک ہے، ایسا کر کہ ایک تو لے لے، تو کم سے کم جنت میں جا۔ وہ ایک نیکی لے کر کے رب کی خدمت میں حاضر ہوگا تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور کہے گی کون بندہ ہے جو میدان محشر میں نیکیوں کو بانٹ رہا ہے؟ فرمائے گا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ جہاں ماں نیکی نہیں دے رہی ہے، جہاں بیٹا نیکی نہیں دے رہا ہے، جہاں اقربا نیکی نہیں دے رہے، تو وہ نوجوان کہے گا پروردگار 99 کی کمی ہے، جب اس کو ایک نہیں ملا تو میں 99 کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے کہا تو ہی جنت میں چلا جا، تو پروردگار کی رحمت جوش میں آئے گی اور کہے گا اے میرے بھائیو فرشتوں ایسا کرو کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ تو کچھ ایسے دوست بھی تو بناؤ جہاں ماں نہیں کام آئے گی، جہاں
جہاں باپ کام نہیں آئیں گے، جہاں اقربا کام نہیں آئیں گے، وہاں پر کوئی ایسا دوست بھی تو بناؤ، دنیاوی نہیں دینی دوست بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اور آپ پرہیزگار ہو جائیں، اور پرہیزگار ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شیطان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان تو آلریڈی قید ہے، نفس سے لڑنا ہے تو نفس کو بھوکا